یہ اکیلا بندہ کافی نہیں ہے، ایک مشتاق نہیں چلے گا، کم از کم 10-20 لاکھ مشتاق 4 شہروں سے اکٹھے کرنے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھیں گے یہ بھائی صاحب کر گئے، اور ہم تو سر آپ ہی کے سپورٹر تھے، آپ ہی کے سپورٹر تھے۔ فرشتہ کہے گا خالی نعرے مارنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا ہم نے، اپنے خاندان کو لے کے روڈ پہ کھڑا ہو، غور سمجھ لیں اس بات کو۔ مغرب کا وقت ہو گیا، اس لیے مجھے یہاں پہ بات ختم کرنی ہے، مگر پھر میں بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کا اجر آپ کو دے۔ میں آپ کی تعریف نہیں کروں گا کیونکہ اسلام میں منع ہے، آپ اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنے لیے نہیں آئے ہوئے، نفس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبول کرے جہاں پہ آپ آئے ہوئے ہیں، اور اصلی کام کی طرف بڑھیں۔ یہ اکیلا بندہ کافی نہیں ہے، یہ میں پھر بتا دوں، یہ اکیلا بندہ کافی نہیں ہے، ایک مشتاق نہیں چلے گا، کم از کم 10-20 لاکھ مشتاق 4 شہروں سے اکٹھے کرنے ہیں۔ اور اگر آپ نے اور میں نے نہ رکھیے تو یہی بندہ آخر میں کھڑا ہوگا۔ میں آپ کو بھی بتا دوں، اس وقت نہیں کوئی کسی پہ رحم کرے گا، اس وقت ہم دیکھیں گے یہ بھائی صاحب کر گئے، اور ہم تو سر آپ ہی کے سپورٹر تھے، آپ ہی کے سپورٹر تھے۔ فرشتہ کہے گا خالی نعرے مارنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا ہم نے، کام نہیں کرنا تھا، اپنے خاندان کو لے کے روڈ پہ کھڑا ہو۔ غور سمجھ لیں اس بات کو، چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی اسلام میں، اسٹریٹجی پوری، سیاست پوری، دلیل پکی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جیسے استقامت کی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میرے پیر نہ اکھڑیں۔ بس آپ سے اپنی مسجد ٹیک اوور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کوئی بڑی سائنس نہیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور جب تک الٹا لٹکا کے نیچے سے کوئی فتویٰ ٹپکتا نہیں ہے تب تک مسجد چھوڑنی نہیں ہے آپ نے، بس اتنی سی بات ہے۔ ایک مسلمان جب مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو بلڈنگ ایسے کام جانی چاہیے، ایسے حالات ہیں ہمارے۔ ویل چیئروں کے اوپر اور بیساکھیوں پر بابے ہمارے سے پہلے مسجد پہنچ جاتے، پہلی صف پکڑ لیتے، ایسے جوانوں پہ پھر ایسی لعنت برستی جو فلسطین میں برسے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ آپ سب کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اکیلا طریقہ ہے کہ پاکستان اپنے پارلیمنٹیرینز کو فورس کرے، عوام کہ فتویٰ آ جائے گا، آپ بل پاس کریں، وی نیڈ ٹو سٹاپ۔ اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ میں سیز فائر کے خلاف نہیں ہوں، آپ کو پتا ہوگا اس بار، میں تو اسرائیل کے خلاف ہوں۔ مجھے یہ 2 اسٹیٹ 1 سولوشن نہیں چاہیے، مجھے 1 اسٹیٹ سولوشن چاہیے، اس کا نام فلسطین ہے، اس کا نام اسلام کی سرزمین ہے جو کہ تمام تر مسلمانوں کو، 2 ارب مسلمانوں کو اکٹھا کرے۔ سو آئی نو بڑی خوابی قسم کی بات لگ رہی ہے کہ اسرائیل بالکل ہی نکل جائے، تو جی وہ فکر رہیں، اور بہت ہی بڑا خواب، چھوٹا سا خواب تھا تھیوڈور ہرٹزل کا، انہوں نے پورا کر دیا، کیا کر کے اپنے سیناگوگز کے اندر مہم چلا کے۔ میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی مسجد کے اندر مہم چلائیں، اپنے خطیب سے کہیں کہ سر آپ کو بہت پیار سے، دلیل سے اور تہذیب سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے اس وقت ایکٹیویٹی، آپ کا کام ہے لکھت پڑھت، جو سند ہر وقت چاٹتے رہتے ہو نا ہمارے آگے آ کے، اب وقت آ گیا اس سند کو چمکانے کا، ورنہ ہر بات کے اوپر فتویٰ آ جاتا ہے۔ اس سے بڑے موقع کیا آئے گا کہ ہم پہ فتویٰ ہے کہ یہاں پہ ہمارا ناکارہ رہنا حرام ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کا یہاں پہ ناکارہ رہنا، کچھ نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں پھر بتا دوں، دیوبندیوں کو دیوبندی رہنے دیں، بریلویوں کو بریلوی رہنے دیں، اہل حدیثوں کو اہل حدیث رہنے دیں۔ میں فرقے بازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر مسجد اپنی چین کے اندر سے اپنی موبلٹی کا اظہار کرے گی، اور صرف 4 شہروں کے اندر، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، یہ میجر فورس اگر کریٹ ہو گئی مسجدوں کی، اسی وقت ادھر سے آپ کو فلسطین کا جھنڈا لہراتا نظر آ جائے گا اس بلڈنگ سے، کیونکہ یہ ووٹ کے پیچھے آپ کو پتا ہے 70 سال سے یہ اپنا دین آرام سے بیچتے تھے، جو ان کا 2 نمبر دین سا ہے نا، یہ آرام سے بیچ دیں گے، ان کو ووٹ چاہیے۔ اگلے 5 سال کی گارنٹی کسی بھی بندے کو ان میں سے مل گئی، کسی بھی کو، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ان کو اتنا بڑا اپرچونٹی، یہ شہباز شریف صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بڑی اپرچونٹی ہے، کلین سویپ ہے آپ کے پاس، آپ کو امپیریل لورڈ بنا دے گے پاکستانی اگر آپ فلسطین کی طرف موومنٹ کریں گے تو، مگر مجھے پتا آپ نہیں کریں گے نا، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اسے نہیں کرنی۔ یہ مریم نواز میکڈونلڈ کھلاتی پھر رہی ہے پاکستانی بچوں کو، سمجھ لیجیے کہ بہت بڑی فلانتھرپسٹ ہے۔ فری پاکستان کے نعرے لگائے نا، وہ آزاد ہے، اللہ کی قسم وہ آزاد ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ فلسطین جو ہے وہ آزاد نہیں ہے؟ پاکستان فری فری، پاکستان فری فری، پاکستان فری فری، پاکستان فری فری، پاکستان۔ میں پھر بتا دوں، مسئلے میں نہیں ہے، خدا کی قسم تر گئے ہیں وہ، ہم مسئلے میں ہیں۔
اب وہ کب ریئلائز ہوگا؟ آپ کو میں آخرت کی تصویر دکھانے آیا ہوں ادھر. اس لیے یہ ساری کی ساری موبلٹی یہ ہر مسجد کے اندر، لڑکوں آپ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان کے اسلام میں تو لڑکی مسجد میں جانا بھی حرام ہے. یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ عورت مسجد نہیں جا سکتی. آپ اس کو استعمال کریں گے نا. آپ کیا کروں؟ آپ مسجد جائیں گے تو کام ہوگا، مسجد میں جا کے ٹھہریں گے تو کام ہوگا، اور دلیل پکی رکھ کے جائیں گے تو کام ہوگا. اس کو ہی پتا ہوگا. وہ تو 1500 روپے مہینے کے وظیفے میں خطیب ہے، وہ نہیں ڈیل ہو رہا ہم سے. سب سے کمزور اینٹی ہے وہ آپ کی. وہ ویٹ کر رہا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے آپ نے مسکراتے ہیں تو سمجھتا ہے اگلے جمعے کی نوکری پکی ہو گئی میری. اصلی مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نقلی مسلمان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. جیت ہو رہے ہیں، ہار ہم نے. تو قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان سے کیا سوال ہونا. آپ کو ساری فکر ہے آپ سے کیا سوال ہونا ہے. میں پھر بتا دوں، ایبل باڈیڈ مین، صحابہ کرام نے کبھی دھرنا نہیں دیا تھا. صحابہ کرام نے سیاست کی تھی. ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن پاکستانی لڑکا موبائل ہو گیا اور اس کے ہاتھ منہ میں دلیل آ گئی، اور مسجدوں کے اندر انہوں نے بنا کے دی نا مسجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہی شاید اللہ کے توقع تو نہیں ہے. اتنی مسجد توقع پہ تو نہیں ملی ہمیں. آپ کا کام تھا مسجد کے خطیب کو جا کے بٹھا لیں، پیار سے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ سر جی آپ کی باس ہیں، ہم آپ کی تنخواہ ہمارے سے ہوا ہے، فکر نہیں کریں، آپ کو پروموٹ کر دیں گے. آپ لوگ باس ہیں. ان کو بتائیں کہ سر یہ سارا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہمیں پتا ہے جو مدرسے کا چل رہا ہے، ہمیں پتا ہے اس بات کا، اور چلانا بھی ہم نے، کیونکہ ادھر قرآن نافذ ہوا ہوا ہے. مگر اگر آپ نے قائم رکھنا ہے تو مسلمان کو غیرت آ گئی ہے. فلسطین کی بچی نے ہمیں غیرت یاد کرا دی. آپ کو صرف ان بچیوں کی شکلیں پتہ چل جائے نا جو کل شہید ہوئی ہیں، پرسوں شہید ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ کبھی زندگی میں غلط اسٹریٹجی کے اوپر اکتفا نہیں کریں گے. آپ اگلے دن سو کے یہ نہیں سوچیں گے چلو آج کام کل کر لیتا ہوں. ہم سب کے گھر چھوٹی بچیاں اور بہنیں ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. اللہ تعالیٰ مشتاق صاحب کی اور ان کی زوجہ کی اس محنت کو رنگ لے کے آئے. ہر شہر میں سے یہ آواز بلند کرنی ضروری ہے، ہر شہر میں، کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ اس میں کچھ بھی چلے گا، کوئی بھی آ جائے گا. مجھے پاکستان کی فوج اسرائیل کے اندر چاہیے انشاءاللہ. نیتن یاہو کو سیز فائر کے لیے نہیں، ون اسٹیٹ سولوشن کے لیے. ون اسٹیٹ، ایک مسلمان فوج شروع کرے گی، دیکھیے گا ہر مسلمان فوج پہنچے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. پاکستان کے موٹیویشنل سپیکر ساحل ادیم، جو کہ بہت ہی زیادہ بہادر نہ ڈر انسان ہے، وہ ہر موقع کے اوپر تیار رہتے ہیں. چاہے کوئی پاکستان کے اندر واقعہ پیش آ جائے یا باہر کے ملک میں بھی، وہ سب سے پہلے تیار رہتے ہیں اور سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے. آج وہ ڈی چوک کے اندر اپنے نوجوانوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے مخاطب ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب فلسطین کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہمیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، عمران خان ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، کہ وہی فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود مسلمان ہیں اور ہمارا مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں. جیسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ ان کے جان کی، مال کی حفاظت کریں. جیسے جسم کے کسی حصے میں بھی اگر درد ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اسی طرح آج فلسطین کے اس درد کو، اس تکلیف کو ہمیں محسوس کرنا ہے اور ان کے لیے آواز اٹھانی ہے. اور جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اندر یا باہر کے اندر مسلمان ہیں، علماء حضرات، اور جتنے بھی سپیکر ہیں، موٹیویشن سپیکر کا، جیسا کہ طارق مسعود ہے، طارق جمیل صاحب کر رہے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا، جتنے بھی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں اور جمعے کے خطبات کے اندر بھی یہ چیز رکھیں اور مسلمانوں کو کہیں کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم فلسطین کا ساتھ دیں، کہ وہاں بھی ہمارے بہن بھائی اور ان کو دن بدن شہید کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ تکلیف میں ہیں اور وہ مسلمان ہمارے جسم کی طرح ہیں. جیسے ہمارے جسم کو درد ہوتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں
اسی طرح ان کے درد کو ہم نے محسوس کرنا ہے اور ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اور ایسا نہیں کہ ہم صرف بس فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر ہم نے بس لوگو لگا دیا، ہم نے بس ایک شارٹ بنا دیا کہ ہم فلسطین کا ساتھ ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ پراپر ان کا ساتھ دیں۔